آج جب سپریم کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا تو آج صبح اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب نے سپریم کورٹ کے روبرو ایک تحریری اعتراضات سے بھری درخواست وہ جمع کرائی۔ جب صبح یہ درخواست رجسٹری میں دی گئی تو رجسٹری نے اس کو لینے سے انکار کیا اور کہا گیا کہ یہ درخواست ڈائریکٹلی آنریبل سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے رکھی جائے۔ وفاق کی طرف سے جو اعتراضات آج تحریری طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اٹھائے ہیں وہ بڑی سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے ہیں۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلا بینچ تھا 7 رکنی جس نے سو موٹو کیس میں الیکشن کرانے کے آرڈر جاری کیے تھے، وہ فیصلہ 4-3 سے آ چکا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ ان کے آرڈرز آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم 4-3 سے ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں اور جورسڈکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ یہ کیس واپس ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس اس کیس میں نہیں لے سکتی۔ جب 4-3 سے سو موٹو کیس مسترد ہو چکا تو پھر یہ جو پٹیشن آئی ہے عمل درآمد کے لیے، اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ اس لیے یہ بینچ جو کیس سن رہا ہے اس کی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ 4-3 کے فیصلے سے پچھلا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس لیے یہ پروسیڈنگ آگے نہیں چل سکتی۔ یہ پہلی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ آج وفاقی حکومت نے کروائی ہے۔ 4-3 کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جب 7 رکنی بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو اس سے پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے رضاکارانہ طور پہ کیس سننے سے معذرت کی تھی، اس لیے ان کو اب بھی اس کیس سننے سے معذرت کر لینی چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب غلام محمود ڈوگر کے کیس میں، سی سی پی او لاہور کے کیس میں انہوں نے یہ سو موٹو کے لیے الیکشن والا کیس ریفر کیا تھا۔ تو اس لیے جب رضاکارانہ طور پہ وہ پچھلے کیس میں معذرت کر چکے تو اس کیس سے بھی ان کو معذرت کر کے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ بھی تحریری طور پر درج ہے 4-3 کی میجورٹی سے جو مسترد ہونے والی بات، اور اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب کا اس بینچ سے علیحدگی کا مطالبہ بھی اس درخواست کے اندر باقاعدہ طور پہ آج تحریری طور پہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے۔ تیسری بات جو اہم بات ہے جو تحریری طور پہ وفاق نے اعتراض جمع کرایا ہے وہ 29 مارچ کا قاضی فائز صاحب کا آرڈر ہے۔ 29 مارچ کا قاضی فائز صاحب کا آرڈر یہ کہتا ہے بڑے واضح طور پہ، بڑی کلیئرلی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہے اس کے رول فریم ہونے چاہیے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے رول فریم ہونے چاہیے، سو موٹو کہاں کب کیسے لیا جا سکتا ہے اس پہ رول فریم ہونے چاہیے۔ ایک جوڈیشل آرڈر 29 مارچ کو قاضی فائز صاحب کا آ چکا جو فیلڈ میں ہے، جو اس وقت ایک لیگل اور ویلڈ آرڈر ہے اور وہ فیلڈ ہولڈ کرتا ہے۔ مزید تحریری طور پہ جو اعتراضات جمع کرائے گئے اس میں یہ بھی بات درج ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ قاضی فائزیسہ کے جوڈیشل آرڈر کو ایک انتظامی آرڈر کے تحت اس کی نفی کی گئی، اور یہ روایت ڈالنا کہ ایک انتظامی آرڈر ایک جوڈیشل آرڈر کو سپرسیڈ کرے یا سیٹ اسائڈ کرے یا اس کی نفی کرے، یہ ایک انتہائی غلط روایت ڈل گئی ہے جس کی قانون کے اندر، آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور ملک کا جوڈیشل سسٹم اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ انتظامی آرڈرز کے ذریعے جوڈیشل آرڈرز کو اوور رول کرنا شروع ہو گئی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈرز کو انتظامی آرڈرز کے تحت اوور رول کرنا شروع ہو گئے تو پورے ملک کا جو انصاف کا اور عدل کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وفاق جو ہے وہ کسی جوڈیشل آرڈر پہ انتظامی آرڈر پاس کر کے اس کو اوور رول کر دے. اس لیے جو رجسٹرار کا انتظامی آرڈر ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مارچ کے آرڈر کو اوور رول کیا، اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ آرڈر بلیٹنٹلی غلط تھا اور اس آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے سرکولر کے ذریعے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کارروائی مزید آگے نہیں چل سکتی. یہ بات بھی تحریری طور پر درج ہے. اس سے آگے چلیے، جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے جس کے اندر اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے یہ سبمیشن کی ہے کہ کیونکہ آنریبل 9 جج صاحبان اس معاملے پہ اپنا کوئی نہ کوئی ذہن ڈسکلوز کر چکے ہیں، اپنی کسی نہ کسی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو بھی اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. منیب اختر صاحب کا پہلے آ گیا کہ اعجاز الاحسن صاحب کا پہلے آ گیا کہ کیونکہ وہ ریکیوز پچھلے کیس میں کر چکے تھے اس کیس سے علیحدگی اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس اور منیب اختر صاحب کیونکہ وہ بھی اس معاملے پہ مائنڈ بھی ڈسکلوز کر چکے ہیں، 4-3 کا آرڈر بھی آ چکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر بھی آ چکا ہے، اس لیے ان دونوں کو بھی بینچ سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے اور یہ کیس آگے نہیں سننا چاہیے. ان تمام تر باتیں کرنے کے بعد جو وفاق نے آرٹیکل 224 کی بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آرٹیکل 224 آئین کا وہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ملک میں الیکشنز بیک وقت ہوں گے. کسی ایک صوبے میں یا وفاق میں کوئی سیاسی حکومت نہ ہو جو کسی دوسرے صوبے میں یا وفاق میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکے یا بطور سرکار اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے. آرٹیکل 224 کے ہوتے ہوئے گنجائش نہیں ہے کہ علیحدہ الیکشن کیے جائیں، اور یہ بات بھی اس درخواست میں درج ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا پولیٹیکل موٹیو کے تحت اور اس میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. تو اس لیے آرٹیکل 224 بیک وقت الیکشنز کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس میں درج ہے. اس میں صدر مملکت کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ اناؤنس کی تھی، اور اس کے بعد جب حالات دیکھے گئے تو اس میں پھر رد و بدل کی گئی. جو 3 مین اس میں استدعائیں کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ یہ پٹیشن کیونکہ 4-3 سے پچھلی ڈسمس ہو چکی، یہ کیس نہ سنا جائے. دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کیس آگے نہ چلایا جائے. اور تیسرا، کیونکہ تمام جج صاحبان 9 جج صاحبان اپنے رائے کا اظہار کر چکے، اپنا ذہن دے چکے، جو باقی 6 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ نہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، نہ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ کوئی جوڈیشل یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا ہے. 6 رکنی بینچ باقی جج صاحبان کا 9 کو نکال کے وہ تشکیل دیا جائے، اور جتنے بھی آئینی اور قانونی نکات ہیں، جو 4-3 کا ڈیسیجن ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر ہے، جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی گئی ہے، اور جو جج صاحبان نے ریکیوز کیا ہے، تو جو 6 جج صاحبان ہیں ریمیننگ وہ اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کریں اور وہ ان پٹیشنز کو سنیں. ہماری یہ تمام جو درخواستیں ہیں جو وفاقی حکومت نے تحریری طور پہ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی.
یہ تمام تر چیزیں آئین، قانون اور جوڈیشل آرڈرز کے تحت ہیں۔ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے جو ایک لیجسلیشن آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے کر چکا، سو موٹو کے حوالے سے کر چکا، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کر چکا۔ وہ صدر مملکت کے پاس بیل پینڈنگ ہے، مگر صدر مملکت اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ پارلیمان میں آئے گا، جوائنٹ سٹنگ سے منظور ہوگا، اور اس کے بعد پھر 3 سینئر موسٹ ججز وہ بینچز کی تشکیل دیا کریں گے۔ اب میں پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے معاملے پر آتا ہوں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، بہت سے دوست سوال کر رہے ہیں، اس اعلامیے میں یہ درج تھا کہ حکومتی اتحاد کی تمام جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کرتی ہیں۔ اب عدم اعتماد عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں اور جو قانونی نکات ہم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کورٹ کے سامنے کریں گے، وکلا وہاں پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، اور تمام تر ہماری معروضات کو ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ نہیں چل سکتی اور اس کو نہیں چلنا چاہیے۔ اس پر فیصلہ آ چکا ہے 4/3 کا، اس پہ 29 مارچ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ہماری یہ جو تحریری اعتراضات ہیں وفاق کی طرف سے، ان پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 224 کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ہمارے تحریری اعتراضات کو تفصیل سے سنا بھی جائے گا، تحمل سے سنا جائے گا، اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرمایا جائے گا۔ اگر آپ کی 4/3 والی مدت مان لی جائے تو یہ فیصلہ بینچ کے پاس کرنا جانا چاہیے، اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا جس نے انیشل طور پہ سماعت کی، 2 جج صاحبان نے بغیر کچھ کہے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ 4 جج صاحبان آرڈر دے چکے اس پٹیشن کے خلاف، 3 دے چکے اس کے حق میں۔ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ 9 جج صاحبان آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہیں، پیچھے 6 جج صاحبان بچتے ہیں جن کو یہ قانونی نکات کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنا دینا چاہیے۔ آپ لوگ الیکشن جو ہے وہ موڑ رہے ہیں، الیکشن کی جانب پورے عوام میں جائے، عوام آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے اور جائیں گے۔ الیکشن کیمپین کا آغاز ولی نواز شریف صاحبہ کر چکی، دنیا کا ایک تاریخی جلسہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 63A کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے کی کہ منحرف اراکین ووٹ جو ڈالیں گے وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی 2 سزائیں کہ آپ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، آپ کا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوگا، اور پھر پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کو ڈالا گیا۔ تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تو پنجاب میں 63A کی غلط تشریح سے بنی، ورنہ ہماری حکومت ہوتی۔ یہ ساری اسکیم آف تھنگس یہ زبردستی ہے، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زبردستی اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مگر IMF کی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہوگا۔ اس کی ڈیٹ 8 اکتوبر آ چکی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک جائز تاریخ ہے۔ آپ نے کہا کہ 4/3 والا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس 9 رکنی بینچ نے آرڈر لکھا تھا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، تو کیا وہ آرڈر نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو نئے بینچ کی بات ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیں۔ 6 رکنی بینچ کا یہ ہوگا کہ جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک اختلاف رائے کورٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ کورٹ بری طرح تقسیم ہے، کورٹ کے اندر تنازع ہے۔ آج تک دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر والے دن نیا سورج طلوع ہوگا۔ فل کورٹ میٹنگ ویکینڈ پہ نہیں ہو سکی، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہر حال میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 رکنی بینچ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ طارق صاحب، تحریک انصاف اور مسلم نواز دونوں کے وکلا آمنے سامنے ہیں، کیا تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے سیاسی جماعت سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے نہیں؟ دیکھیے چڑھائی کا تو کوئی نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی بچہ ہے۔ وکلا موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی اپنی بات کریں گے، ہمارے بھی وکلا ہیں، ان کے بھی موجود ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محاذ رائے کی صورتحال ہے۔ ہم سارے بار کے ممبرز ہیں، ہم سارے لائسنس ہولڈرز ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی بھی عزت کریں گے اور کورٹ کی بھی عزت کریں گے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 9 رکنی جو بینچ آلریڈی اس کیس کا حصہ بن چکا تھا۔ آج جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر 4/3 کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر معاملہ 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا۔ اگر 9 رکنی بینچ کی طرف دوبارہ یہ فیصلہ جاتا ہے تو کیا اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ میں اگر اعجاز الحسن صاحب شریک ہوتے ہیں
मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं, जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका। तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल एहसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था, पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पर इस्लाह की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर ले। बहुत शुक्रिया।